أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وحبیبنا وامامنا وقدوتنا وقرة اعیننا وقائدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وبعد. قضاء حاجات، بیت الخلاء میں داخل ہونا، استنجا کرنا، یہ انسانی ضرورت ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے. اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. یہ دین اسلام ہی ہے جو ہمیں طہارت کے احکام و مسائل سے روشناس کرواتا ہے. ایک مرتبہ یہودی ایک راستے سے گزرتے ہوئے صحابی رسول سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو طنزیہ انداز میں ازراہ مذاق یہ کہتے ہیں، لو تمہیں تمہارے نبی ہر چھوٹی بڑی چیز کے متعلق خبر دیتے ہیں، ایسی باتوں کے بارے میں بھی بتاتے ہیں جن کے متعلق عموماً لوگ جانتے ہیں، کسی سے پوچھنے کی، سوال کرنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے، لیکن پھر بھی تمہیں تمہارے نبی ہر چھوٹی بڑی چیز کے بارے میں بتاتے ہیں، ایسی چیزوں کے بارے میں بھی بتاتے ہیں جس کے متعلق لوگ جانتے ہیں اور عموماً کسی سے سوال کرنے کی بھی نوبت پیش نہیں آتی. تو کیا جواب دیا تھا سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ میں یہودیوں کو، جنہوں نے طنز کرتے ہوئے ازراہ مذاق طنزیہ نشتر چلاتے ہوئے یہ کہا تھا، خفت محسوس نہیں کی، معذرت خواہانہ انداز اختیار نہیں کیا، بلکہ فخر سے کہا، ہاں ہاں کیوں نہیں، نعم علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل شیء حتی القراءہ. ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کے بارے میں خبر دی، تاکہ استنجا کیسے کرنا ہے یہ تک بتلا دیا. تو یہ دین اسلام ہی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم علم حاصل کریں. علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اور دعا کرے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ایمان اسلام پر سعادت والی زندگی اور موت نصیب فرمائے، دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے. اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. بیت الخلاء میں داخل ہونے اور استنجا کرنے کا بیان. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ بلا شبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كان اذا دخل الخلاء، جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے. ادب المفرد
امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس میں روایت لائے ہیں، وہاں پر یہ صراحت موجود ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ای کان اذا اراد ان يدخل الخلاء، یہ دعا پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے پڑھتے جب ارادہ کرتے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے بیت الخلاء میں، آج کل گھروں کے اندر اٹیچ باتھ روم ہوتے ہیں، ٹوائلٹس ہوتے ہیں، اس میں داخل ہونے سے پہلے آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ قال اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہم الہی اے اللہ، انی اعوذ بکا بلا شبہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، من الخبث والخبائث، خبثی خا اور با پر پیش ہے، خا اور با پر پیش ہے، خبیث کی جمع ہے، خبیث کی جمع ہے، ناپاک جن، خبائث خبیثتن کی جمع ہے، خبیثتن کی جمع ہے۔ تو اس سے مراد شیاطین ہے، خواہ وہ نر ہوں یا مادہ، مذکر ہوں یا مؤنث ہوں۔ تو دیکھیے کتنی خوبصورت دعا ہے جو پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے سکھائی ہے۔ یہ دعا خود بھی یاد کیجئے، گھروں میں موجود خواتین کو بھی یاد کروائیے، بچوں بچیوں کو بھی یاد کروائیے، یہ بہت ضروری ہے۔ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ مدینہ منورہ میں ایک عالم دین ہے وحید عبدالسلام بالی، انہوں نے کتاب لکھی ہے جنات کے اوپر، شیاطین کے اوپر۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک مریض میرے پاس آیا تو میں نے قرآن مجید پڑھ کر اسے دم کرنا شروع کیا، جن حاضری ہوتی ہے جن کی۔ جب جن اس کے جسم میں آیا تو میں نے جن سے پوچھا، کلام کیا کہ تمہیں اس کے اوپر تسلط قائم کرنے کا اور اسے اپنے قابو میں کرنے کا موقع کب ملا، کیسے ملا؟ تو جن نے مجھے بتایا کہ جب یہ شخص ایک مرتبہ بیت الخلاء میں داخل ہوا، اس نے دعا نہیں پڑھی، جب اس نے دعا نہیں پڑھی تو میرا راستہ صاف تھا، مجھے اس کے اوپر قابو پانے کا بآسانی موقع مل گیا، میں نے اسے جکڑ لیا۔ تو لہذا اس میں سستی نہیں ہونی چاہیے، اس میں سستی نہیں ہونی چاہیے۔ تو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قضاء حاجت کے وقت عادت مبارکہ کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بات بیان کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے، یعنی کہ داخل ہونے کا ارادہ فرماتے، تو آپ یہ دعا پڑھتے۔ ایسے مواقع جہاں نجاست کی آمیزش ہوتی ہے، ٹھیک ہے، شیاطین کی جانب سے شرارت کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں، تو امت کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ قضاء حاجت کا جب بھی تم میں سے کوئی ارادہ کرے تو یہ دعا پڑھ لے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرے، کیونکہ جنات جو ہوتے ہیں، جن کو جن کیوں کہتے ہیں؟ ہاں، جن کو جن کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ خفیہ مخلوق ہے، نظر نہیں آتی، مخلوق ہے، نظر نہیں آتی، اور یہ ہمیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، شیطان اور اس کی برادری تمہیں وہاں سے دیکھتی ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ لہذا جنات سے بچاؤ کے لیے ڈرنا نہیں ہے ان باتوں کو سن کے، نہیں، ایک مسلمان کو چاہیے، مومن کو چاہیے کہ اپنے آپ کو مسلح کرے،
اس کے پاس ہتھیار موجود ہونے چاہیے دشمن سے بچاؤ کے لیے. دشمن نے تو آنا ہے، اٹیک کرنا ہے، حملہ آور ہونا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی کے ذکر سے بہترین چیز اور کوئی نہیں ہے. جب ہم اللہ سبحانہ و تعالی کا ذکر کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالی کو یاد کریں گے، اللہ رب العالمین سے مدد مانگیں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہمارے اس دشمن سے بچا لے گا جو کہ نظر نہیں آتا، وہاں سے ہمیں دیکھتا ہے جہاں سے ہم اسے نہیں دیکھ سکتے. پلٹ پلٹ کے کیا کرتا ہے؟ من شر الوسواس الخناس، وسوسے ڈالتا ہے، خناس ہے، پلٹ پلٹ کے وسوسے ڈالتا ہے. تو اس لیے یہ ذکر بہت ضروری ہے. بچوں کو بھی یاد کروائیے یہ دعا، اور اس کا اہتمام کیجیے. تو شیاطین کی جانب سے ایذا رسانی کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ قضائے حاجت کرنے والے کی طبیعت میں تساہل پیدا کرے تاکہ وہ اچھی طرح سے پاکیزگی اختیار کر سکے. اور ظاہر بات ہے اگر نجاست باقی رہی تو وضو نہیں ہوگا، نجاست باقی رہی تو وضو نہیں ہوگا، اور اگر وضو نہ ہوا تو نماز نہیں ہوگی، وضو نہ ہوا تو نماز نہیں ہوگی. نجاست سے اپنے آپ کو پاک رکھنا ہر مسلمان کے لیے واجب ہے، ہر مسلمان کے لیے واجب ہے. جیسا کہ آگے چل کر ہم حدیث پڑھیں گے انشاءاللہ کہ پیشاب کرتے وقت چھینٹوں سے بچاؤ کی تدبیر اختیار نہ کرنا قبر میں عذاب کا سبب بن سکتا ہے، قبر میں عذاب کا سبب بن سکتا ہے. اور قبر میں ہر ایک نے جانا ہے، موت ہر ایک کو آنی ہے. باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ احکم الحاکمین ذو الجلال والاکرام کی ہے. جی اس سے آگے جو حدیث ہے، حدیث نمبر 12، عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. متفق عليه أي رواه البخاري ومسلم. اس حدیث کے راوی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. بیان کرتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اتیتم الغائط، جب تم قضاء حاجت کے لیے آؤ، جب تم قضاء حاجت کے لیے آؤ. کھانا پینا انسان کی ضرورت ہے، زندہ رہنے کے لیے کھانا پینا یہ ناگزیر ہے، ہر انسان اس کی ضرورت ہے، فطرت کا تقاضا ہے کھانا اور پینا. تو جب کھائیں گے پیئیں گے تو پھر یہ معاملات ہوں گے، کھانا ہضم بھی ہوگا. اب کھانے کو ہضم کرنے کے لیے بیت الخلاء جانے کی ضرورت پیش آئے گی، اور مسلمان کو دین اسلام قدم قدم پر رہنمائی دیتا ہے کہ اب تم نے اس موقع پر ایسے کرنا ہے، یہ کام ایسے کرنا ہے، یہ کام ایسے کرنا ہے. تو وہ رہنمائی دیتے ہوئے پیارے رسول سید الاولین والآخرین سید الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اذا اتیتم الغائط، جب تم قضاء حاجت کے لیے آؤ. غائط قضاء حاجت کے لیے مخصوص کی گئی جگہ، جس طرح کہ آج ہمارے گھروں میں باتھ روم ہے، ٹھیک ہے، آپ اسے لیٹرین کہہ لیجئے، آپ اسے باتھ روم کہہ لیجئے، آپ اسے واش روم کہہ لیجئے، آپ اسے ٹوائلٹ کہہ لیجئے، ٹھیک ہے. الغائط قضاء حاجت کے لیے مخصوص کی گئی جگہ. جب تم قضاء حاجت کے لیے آؤ فلا تستقبلوا القبلۃ، تو تم قبلے کی طرف منہ نہ کرو، قبلے کی طرف منہ نہ کرو. فلا کا مطلب ہے، فا کا مطلب ہے پس، لا کا مطلب ہے نہیں. تستقبلوا منہ کرو تم اپنا، القبلۃ قبلے کی جانب. بی غائط ولا بول،
غائط ولا بول. غائط کہتے ہیں اردو زبان میں، اگر آپ آسان لفظوں میں سمجھنا چاہیں تو غائط کہتے ہیں پخانے کو، بول کہتے ہیں پیشاب کو. ٹھیک ہے، بول و براز کرتے وقت تم نے اس ادب کا خیال رکھنا ہے کہ تمہارا منہ قبلے کی طرف نہ ہو، تمہارا منہ قبلے کی طرف نہ ہو. وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، اور نہ ہی اس کی طرف پیٹ کرو، اور نہ ہی اس کی طرف پیٹ کرو. پھر فرمایا وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا، ہاں لیکن مشرق یا مغرب کی طرف رخ کرو، مشرق یا مغرب کی طرف رخ کرو. اب قال ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں فقدمنا الشام، ہم شام آئے. تو جب ہم سرزمین شام پر پہنچے وہاں پر ہم نے دیکھا فوجدنا مراحیض قد بنیت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر اللہ عز وجل. جب ہم وہاں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ جو بیت الخلاء وہاں پر ہیں وہ کعبہ رخ بنائے گئے ہیں، کعبہ رخ بنائے گئے ہیں. تو ہم کیا کرتے؟ فننحرف عنها، ہم قبلے کی طرف سے منہ پھیر لیتے، ہم قبلے کی طرف سے منہ پھیر لیتے. فننحرف عنها ونستغفر اللہ عز وجل، اور اللہ سبحانہ وتعالی سے مغفرت طلب کرتے، اللہ سبحانہ وتعالی سے مغفرت طلب کرتے. یہاں پر یہ جو بات ہے نا کہ وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ اہل مدینہ کے لیے اس وقت اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی تھی. ادب و احترام کا تقاضا یہ ہے کہ بول و براز کرتے وقت اس کی طرف رخ نہ کیا جائے، خانہ کعبہ کی طرف نہ رخ کیا جائے، نہ پیٹ کی جائے. البتہ مشرق و مغرب کی طرف رخ کیا جائے، لیکن اس صورت میں کہ مشرق و مغرب میں قبلہ واقع نہ ہو. ہم لوگ ہیں، ٹھیک ہے، بر صغیر میں رہنے والے لوگ جو ہیں، ہمارا قبلہ کس جانب ہے؟ مغرب کی جانب ہے. تو یہاں پر اصول جو ہم نے سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا قبلہ کس سمت میں ہے. 4 جہتیں ہیں، 4 سمتیں ہیں، مشرق، مغرب، شمال، جنوب. تو ہم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جس سمت میں، جس جہت میں خانہ کعبہ ہے، قضاء حاجت کرتے وقت، بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت اس کی طرف نہ منہ کرنی ہے نہ پیٹ کرنا ہے. تو یہ اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے. اچھا، یہ جو حدیث نمبر 12 ہے اس کو ہم مکمل طور پہ سمجھنے کے لیے حدیث نمبر 13 بھی پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی. تو آئیے پڑھتے ہیں. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما قال، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں. اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں رقیت یوما علی بیت حفصة فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقضی حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں رقیت یومن، رقیت میں چھت پر چڑھا، میں چھت پر چڑھا. مکان ہوتا ہے نا، گھر، اس کی چھت ہوتی ہے. تو کہتے ہیں رقیت یوم علی بیت حفصة، ایک دن میں اپنی بہنا سیدہ حفصہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کے مکان کی چھت پر چڑھا. یہ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا جو ہیں یہ بہن ہے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی، اور ان کا نکاح ہوا تھا پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ. ان کا نکاح ہوا تھا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حبالہ عقد میں تھی. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ میں اپنی بہن ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر آیا اور میں گھر کی چھت پر چڑھا. اب جب میں چھت پر چڑھا تو میں نے کیا دیکھا؟
فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. یہ صحیح البخاری اور مسلم کی روایت ہے. تو میں نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرزمین شام کی طرف منہ کیے اور کعبے کی جانب پیٹھ کیے ہوئے قضائے حاجت کر رہے ہیں. اب حدیث نمبر 12 میں جو بات بیان ہوئی، حدیث نمبر 13 بظاہر ان دونوں میں تعارض ہے، لیکن حقیقت میں نہیں ہے. تو دونوں حدیثوں میں بہترین تطبیق ہے. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ اگر کھلی فضا میں قضائے حاجت کیا جائے تو کھلی فضا میں قضائے حاجت کے وقت استدبار اور استقبال قبلہ حرام ہے. استقبال کا معنی ہے خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا، استدبار کا معنی ہے خانہ کعبہ کی طرف پیٹھ کرنا. تو یہ کب منع ہوگا؟ جب آپ کھلی فضا میں، کھلے میدان میں، کھلے صحرا میں ہوں. تب اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ خانہ کعبہ کی طرف بیت الخلاء قضائے حاجت کے وقت جب بیٹھیں تو منہ یا پیٹھ خانہ کعبہ کی طرف نہ ہو. کب؟ جب کھلے میدان میں ہو، کھلی فضا میں ہو. البتہ اگر قضائے حاجت کسی بلڈنگ میں ہو، گھر کے اندر باتھ روم بنا ہوا ہے، بلڈنگ ہے، پلازا ہے، اس کے اندر باتھ روم بنا ہوا ہے، تو بہتر تو یہ ہے کہ یہاں پر بھی اس ادب کا خیال رکھا جائے. لیکن کئی لوگ ہوتے ہیں انہیں معلوم نہیں ہوتا مسئلے کا، دیر سے پتہ چلتا ہے. اتنی دیر میں مکان بن چکا ہوتا ہے، پلازا بن چکا ہوتا ہے، بلڈنگ کھڑی ہو چکی ہوتی ہے، اس کی جتنی بھی کنسٹرکشن ہے وہ مکمل ہو چکی ہوتی ہے. تو اب بہت مشکل ہے دوبارہ سے توڑ کے بنانا. تو پھر اس صورت میں کیا ہے کہ قضائے حاجت کسی بلڈنگ کے اندر ہو تو قبلہ رخ ہو کر یا قبلے کی جانب پیٹھ پھیر کر بیٹھنا یہ درست ہوگا، جائز ہوگا. اور اس کی دلیل اس حدیث میں جو ہم نے پڑھا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب میں اپنی بہن حفصہ رضی اللہ عنہ کے گھر آیا، جن کی شادی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوئی تھی، تو گھر کی چھت پر چڑھا تو میں نے کیا دیکھا؟ فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقضی حاجتہ مستقبل الشام مستدبر الکعبۃ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام کی طرف منہ کیے اور کعبے کی جانب پیٹھ کیے قضاء حاجت کر رہے ہیں. تو سابقہ دونوں حدیثوں میں ایک بہترین تطبیق ہے. یہ دونوں حدیثوں میں، حدیث نمبر 12 میں اور حدیث نمبر 13 میں یہ بہترین تطبیق ہے. ٹھیک ہے، جس کا خلاصہ کیا ہے؟ عمارت کے اندر، بلڈنگ کے اندر قضاء حاجت کرتے وقت استدبار کعبہ میں شرعاً کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن ہم نے کہا ادب اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے احتراز بہتر ہے. ٹھیک ہے، ادب و احترام کا تقاضا ہے کہ جب آپ نیا مکان تعمیر کرتے ہیں تو وہاں پر آپ اس ادب کو ملحوظ رکھیں. باتھ روم اس طرح سے بنائیں کہ خانہ کعبہ کی طرف نہ منہ ہو نہ پیٹھ ہو، لیکن اگر پہلے سے بن چکے ہیں تو تھوڑے سے ٹیڑے ہو کر بیٹھ جائیں. اور اگر کوئی اس طرح بیٹھتا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہوگا، کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ مکان کے اندر ہے. لیکن اگر کھلے میدان میں ہو، کھلے صحرا میں ہو، کھلی فضا میں ہو، تو پھر اس بات کا خصوصی خیال رکھنا ہوگا جو کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی ہے. هذا والله تعالى ولي التوفيق والهادي إلى سواء السبيل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إلهنا فاعف عنا يا كريم.